24 سورہ مومن سورہ مومن کی آیت نمبر 28۔ وقال رجل مؤمن، اور بولا ایک مومن آدمی، من آل فرعون، آل فرعون سے ایک مومن آدمی بولا۔ مگر یہ مومن کیسا تھا؟ یکتم ایمانہ، یہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا آل فرعون میں سے، یعنی اس کیٹیگری سے تھا، اس فیملی سے تھا، مگر اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ مومن تھا مگر فرعون کو بھی نہیں بتایا اور اپنے ارد گرد ساتھیوں کو بھی نہیں بتایا۔ اب اس نے کیا کہا؟ اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرتے ہو کسی ایسے آدمی کو، ان یقول ربی اللہ، جو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس کو تم قتل کرتے ہو۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور آ چکی ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں بھی۔ یہ آیت پاک بہت سارے اسباق اپنے اندر ضمن میں لیے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ جب کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آپ اپنا حلیہ چھپا کر دین کی خدمت کا کوئی پہلو نکلتا ہو اور اپنا پیغام آپ اس انداز کے ساتھ لوگوں میں پہنچا سکتے ہوں، تو اپنا حلیہ وہ آپ چھپا بھی سکتے ہیں جب حالات اس طرح کے ہوں۔ جیسا کہ اب یہ بندہ آل فرعون میں سے تھا مگر تھا مومن۔ اگر یہ اپنا ایمان ظاہر کرتا تو پھر سارے کے سارے لوگ اس کے بھی خلاف ہو جانے تھے۔ اس نے اپنا ایمان تو ظاہر نہیں کیا مگر در پردہ ایمان والوں کی سپورٹ ضرور کرتا تھا، یعنی انہی میں رہ کر سپورٹ کرتا رہا اور کوئی نہ کوئی بات ایمان والوں کے حق کے اندر وہ کسی نہ کسی انداز میں کرتا رہا۔ اس سے ایک بات تو یہ بھی پتہ چلی کہ حق بات ہر حالت میں کہنی چاہیے، اس کے لیے انداز جو مرضی اختیار کر لیا جائے، یعنی حق بات آپ نے کرنی ہے۔ آپ کسی ایسے خاندان میں ہیں کہ جو خاندان فرض کریں لڑاکا ہے، برائیاں کرتا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو ایمان کی دولت عطا کر دی، اب آپ واضح بھی نہیں ہوتے مگر در پردہ آپ ایمان والوں کی سپورٹ کی وہاں پہ بات ضرور کرتے رہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس سے ایمان والوں کی سپورٹ ہو، تو یہ بھی گویا کہ حق بات کرنے کے ہی مترادف ہو گیا۔ دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد جب لوگ انکار کرتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر ان کا عناد اور ہٹ دھرمی ہوا کرتی ہے، یہ حسد ہے۔ جیسا کہ پہلے پارہ میں اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حق پہچاننے کے باوجود بھی وہ انکار کرتے ہیں، اور انکار کی وجہ کیا ہے؟ حسد، کینہ، بغض۔ بعض دفعہ بندہ حسد کی وجہ سے انکار کرتا ہے
کہ میں اب اس کی بات کو مانوں؟ بات حق ہوتی ہے مگر وہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو وہ شخص جو تھا مومن مگر اپنا فریضہ سر انجام دے رہا تھا، اس نے ایک بات تو یہ کی کہ کیا تم کسی بندے کو صرف اس بنیاد پہ قتل کر دیتے ہو کہ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ۔ اب دیکھیں سپورٹ کرنے کا ایک اور بڑا انداز کہ اگر وہ بندہ کہنے والا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے سر پہ ہوگا، تم اسے کیوں قتل کرتے ہو؟ یعنی یہ بھی ایک درجہ کی گویا کہ سپورٹ ہو گئی کہ اگر وہ فرض کریں کہ وہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، دوسرا حسد کی بنیاد پہ اس کے نیکی کے کام کو روکتا ہے یا نیکی کے جملے کو روکتا ہے، ایک بندہ در پردہ اس طرح بھی سپورٹ کر سکتا ہے کہ دیکھو اگر وہ جھوٹا ہوا تو اس کا جھوٹ اسے پتہ چل جائے گا۔ گویا کہ اصل میں ہے ان کا ہاتھ روکنا، کسی نہ کسی طریقے سے ظالم کا ہاتھ روکا جائے کہ ایمان والوں کو وہ نقصان نہ پہنچائے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ ہوا سچا، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو یاد رکھنا پہنچ جائے گا اس کا بعد حصہ، یعیدکم جو وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ پھر یاد رکھنا کہ اگر وہ سچا ہوا اور جو وہ سچی باتیں کرتا ہے کہ اگر تم اس راستے پہ چلے رہے تو تمہارا یہ نقصان ہوگا، تو پھر یاد رکھنا تمہارا نقصان ضرور ہوگا۔ اب دیکھیں کتنے حکمت بھرے انداز کے ساتھ بات کر دی ہے۔ 3 باتیں گویا کہ یہاں پر اس نے کی۔ نمبر 1 کہ کیا تم کسی بندے کو اس بنیاد پہ قتل کر دیتے ہو کہ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ 1۔ نمبر 2 اگر وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے تو اس کا وبال اسی پہ ہوگا، پھر تمہیں کیا، تمہارا تو کوئی نقصان نہیں ہے، پھر بھی اسی کا نقصان ہے۔ اور اگر وہ سچا ہوا تو پھر یاد رکھنا کہ جو وہ باتیں کرتا ہے اس کا نقصان تمہیں ضرور پہنچے گا۔ ساتھ ہی قانون ایک اللہ نے بیان کر دیا، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو مسرف ہے۔ مسرف حد سے بڑھنے والا، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا۔ جو اللہ کی حدوں کو توڑے اللہ اس کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اللہ کی حدیں کیا ہیں؟ جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان حدوں کو توڑ دینا، آگے بڑھنا، یہ ساری اللہ کی حدیں ہیں۔ یا اسی طرح زیادتی کرنے والے کو بھی مسرف کہتے ہیں، کسی شخص پہ زیادتی کرنے والا، ظلم کرنے والے کو بھی مسرف کہتے ہیں۔ تو اللہ ظالم کو بھی ہدایت عطا نہیں کرتا۔ کذاب، اور جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہو اس کو بھی اللہ رب العزت ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ یہ قانون بیان ہو گیا۔ اب اسی طرح ایک اور جملہ، یا قومی لاکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا۔ اللہ اکبر، دیکھیں دوسری بات بھی اس نے حق کی کمال کی کر دی۔ وہ کہنے لگا کہ اے میری قوم، یعنی اپنی ہی قوم کو بیان کر رہا ہے، اے میری قوم آج بادشاہت ہے تمہاری اور زمین کے اندر تم غلبہ رکھتے ہو۔ سادہ لفظوں میں بھی آج کل تمہاری چلتی ہے، تم زمین میں غلبہ رکھتے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ اب اگلی بات کیسے کر رہا ہے، فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، جو وہ بندہ بات کرتا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب ہم پہ آ گیا، یہ بات اپنی طرف لے کے آ رہا ہے، اگر اللہ کا عذاب ہم پہ آ گیا تو پھر ہماری مدد کون کرے گا؟ اب یہ دوسری بات اس نے حق کی کر دی۔ اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کر رہا مگر باتیں ساری اندر ہی اندر ساری کیے جا رہا ہے۔ جب فرعون نے، آخر بادشاہ تھا
اور آپ کو پتہ ہے بادشاہ کا ایک دماغ ہوتا ہے. جب فرعون نے اس بندے کی باتوں کو سنا کہ یہ بندہ تو ہمارا ہے ظاہری طور پر، کلمہ اس نے پڑھا نہیں ہے، مگر باتیں بڑی عجیب عجیب کر رہا ہے، یہ ساری باتیں ہمارے خلاف جا رہی ہیں، تو فرعون نے کہا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. فرعون بولا میں تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میری سمجھ ہے. اب فرعون نے بھی بڑے طریقے سے بات کی، ڈائریکٹ نہیں کی، اشارے کنائے میں بات کر دی کہ اگر تو ہمیں باتیں کر رہا ہے تو ہمیں بھی پتہ چل گیا ہے، لہذا میں تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میری سمجھ ہے. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے، چنگا رہ جائے گا. سادہ لفظوں میں میٹھے الفاظ سے دھمکی دے دی. دیکھیں آج کل بھی یہی انداز چلتا ہے، یہ شروع سے ہی آپ رویے ذرا غور کریں، سیم رویے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی خاندان میں یہ چند افراد ہوں اور وہ پہلے سارے ظلم کر اور ایک بندہ درمیان سے سدھر جائے اور وہ غیر محسوس انداز میں باتیں کرے تو وہ ساتھی کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی بات کرتے ہیں نا، سانو سمجھ لگ گئی ہے، لہذا تیری خیر اسی میں ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو سمجھ جا. اب یہاں پر جب فرعون نے یہ بات کی دبے لفظوں میں اسی بندے سے، وقال الذی آمن یا قومی، اس نے بھی آگے سے ایک اور بات کر دی. ایمان کا جذبہ تو اندر پھر رہتا ہے نا. وہ آگے سے کہنے لگا وقال الذی آمن، اس بندے نے آگے سے کہا جو ایمان لا چکا تھا، یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے تو تم پہ ڈر لگ رہا ہے کہ جس طرح پہلے گروہوں پہ عذاب آیا تھا، لگتا ہے تم پر بھی عذاب آنے والا ہے. جیسے پہلی قوموں پہ عذاب آیا تھا، لگتا ہے تم پر بھی کوئی نہ کوئی عذاب اب آنے والا ہے. مثل داب قوم نوح، جیسے نوح، 7 حوالے دیے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، وعاد، عاد کی قوم پہ عذاب آیا، وثمود، قوم سمود پہ عذاب آیا، والذین من بعدہم، اور جو اس کے بعد آئے ان پہ عذاب آیا. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ بندوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا. بندے خود، سادہ لفظوں میں اللہ نہیں ظلم کرتا، بندے اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. یہ دوسری بات اس نے کر دی، یعنی دوسری بات کا جواب بھی دے دیا، لیکن ابھی اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر رہا. تیسری بات اس نے یہ بھی کر دی، فَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، اے میری قوم میں تم پر اس دن سے بھی ڈرتا ہوں جب ہر بندہ پکار اٹھے گا، ہر طرف پکار مچ جائے گی اور وہ قیامت کا دن ہوگا. مجھے تو تمہیں اس حوالے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ اس دن تم پکارو گے، کون مدد کرے گا؟ یوم تولون مدبرین، جب جس دن تم پیٹھ پھیر کے بھاگو گے، جس دن تم پیٹھ پھیر کے بھاگو گے، مجھے اس دن کا بھی ڈر لگ رہا ہے. ما لکم من اللہ من عاصم، اس دن اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، تو اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا نہیں. اب ان آیات کے اندر بندہ مومن کی شان بڑی واضح ہوتی ہے کہ بندہ مومن سنگین سے سنگین حالات کے اندر بھی اپنی حق کی بات ضرور کر جاتا ہے. لہذا بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ سے حکمت بھی مانگے، اللہ کی مدد بھی مانگے، اور جتنے بھی سنگین حالات پیدا ہو جائیں، جو مرضی ہو جائے، اس کو اپنی حکمت کے تحت حق بات لوگوں کے ذہنوں میں ضرور ڈال دینی چاہیے. سادہ لینی دینی برات، موت تو ہمارا پہلے ہی تعاقب کر رہی ہے، بالکل پیچھے لگی ہوئی ہے.
موت آنی ہی آنی ہے، زندہ ہم ہمیشہ کے لیے قطعاً نہیں رہ سکتے، موت آئی کہ آئی، تو اس سے پہلے حق بات ضرور کر دینی چاہیے، جیسا کہ اس بندے نے کتنے خوبصورت انداز سے آل فرعون سے ہوتے ہوئے اس نے فرعون کو بھی سادہ لفظوں میں بڑی حکمت کے ساتھ کھری کھری سنا دی، لہجہ سخت استعمال نہیں کیا مگر حق پہنچا دیا۔ مجھے اور آپ کو بھی ایسا ہی انداز اختیار کرتے رہنا چاہیے، حالات جیسے بھی ہو جائیں، ہر حالت کے مطابق حکمت کے تحت آگے اللہ کا پیغام ضرور پہنچا دیں۔ اس کے بعد اگلی بات اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بھی آئے اس سے پہلے واضح نشانیاں لے کر۔ یا تو یہ الگ بات ہے یا پھر وہی بندہ مزید باتیں کر رہا ہے فرعون سے اور اپنی قوم سے، کیونکہ یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں اور اسی علاقے میں آئے تھے، یعنی مصر کے اندر ہی آئے تھے، تو اسی علاقے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے واضح نشانیاں لے کر آئے، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تو تم ان کے لائے ہوئے نظام کے اندر بھی کیا کرتے رہے؟ شک میں ہی رہے، شک کرتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال کیا، ان دنیا سے چلے گئے، تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی اور رسول۔ اشارہ کس طرف کر رہے ہیں؟ بندہ بات اگلی بھی کر رہا ہے کہ یہ جو موسیٰ تمہارے پاس آئے ہیں، تم تو کہتے تھے رسول نہیں آئے گا، آ گیا ہے۔ یعنی بات دیکھیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دی کہ تم تو کہتے تھے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، آ گیا ہے۔ مگر کذالک یضل اللہ، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے من ہوا مسرف مرتاب، ہر اس بندے کو جو حد سے بڑھنے والا ہے اور شک کرنے والا ہے۔ لہذا اب دیکھیں یہ ساری صفات ہم اکٹھی کریں، جھوٹا آدمی، حد سے بڑھنے والا آدمی، شک کرنے والا آدمی، اور بعض جگہوں پہ آتا ہے ناشکرا آدمی، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا نہیں کرتا بلکہ گمراہی کے گڑھے کی طرف آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین یجادلون فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر سلطان، بغیر دلیل کے، اتاہم، کہ جو ان کو ملی ہو، کابر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں کتنی سخت ترین ناگواری کی بات ہے، وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے ہاں کون سی ناگوار بات ہے کہ بغیر دلیل کے بات کرنا۔ جو لوگ بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ لڑائی کی بات کرتے ہیں، جھگڑے کی بات۔ جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں، اور جن کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ بڑے آرام سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ساتھ ایک ضابطہ بھی دے دیا، وَكَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، اللہ اکبر۔ جس دل کے اندر دو باتیں پیدا ہو جائیں اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، یعنی ان کو ہدایت ہی نہیں ملتی، ٹھپا لگ جاتا ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ نمبر ایک، متکبر، بڑا اپنے آپ کو سمجھنے والا، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے، اس کو ہدایت نہیں ملتی، چاہے وہ کسی بھی چیز پہ تکبر کرے۔ علم پہ تکبر کرے گا، عالم بھی ہوگا تو اس کو اصل ہدایت نہیں ملے گی۔ نیک آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پہ تکبر کرے گا، نماز تو پڑھتا رہے گا مگر ہدایت نہیں ملے گی۔
اسی طرح مال و دولت پہ تکبر کرتا ہے، ہدایت نہیں ملے گی۔ کسی عہدے پہ تکبر کرتا ہے کہ میرے پاس فلاں سٹیٹس ہے لہذا میں تو بہت بڑی چیز ہوں، ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت لینے کے لیے اور اپنے دل کو اس مہر سے بچانا ہے اگر، تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو ہر قسم کے تکبر سے محفوظ کرنا ہوگا، بالکل عاجزی اختیار کرنی ہوگی کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ نمبر 2، جبار۔ جبار اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں پر بلا وجہ چڑھائی کرتا ہو، اسے جبار کہتے ہیں۔ جابر، جابر ہے آدمی، ظالم جابر، ظلم بھی کرتا ہے اور ساتھ جبر کرتا ہے، جبرن لوگوں کو اپنے محتاط کرنا، جبرن کہنا کہ مجھے سلام کرو، جبرن کہنا کہ میرے آگے جھکو، جبرن کہنا کہ میرا کہنا مانو۔ یہ جو جبر ہے یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہذا وہ بندہ جو متکبر ہے اور جبار ہے، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ رب العزت مہر لگا دیتا ہے۔ کوشش کریں تکبر سے بچیں، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جابر نہ بنائیں، بلکہ ہمیشہ مشاورت کا پہلو اختیار رکھیں، مشاورت کے تحت آگے بڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی بھی معاملے کے اندر بغیر مشاورت کے آگے نہیں بڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے حکم دے دیا باقاعدہ طور پر، حالانکہ حضور جو چاہتے فرما دیتے، کسی کو مجال بھی نہیں ہے۔ ایمانیات میں بھی یہ بات شامل کر دی کہ جو بات اللہ کا رسول تمہیں عطا کر دے تمہاری ذمہ داری ہے اس کو لینا، مگر اس کے باوجود اللہ نے باقاعدہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم دے دیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملے کے اندر ان سے مشورہ کیجیے۔ مشورہ کرنا یہ باقاعدہ حکم آ گیا۔ یہی اسلام کی مجلس شورا ہے، یہی جبر ہمارے ہاں جب آیا تو ہمارا سیاسی نظام درہم برہم ہو گیا۔ جب تک نظام شورا رہا نظام بہتر رہا، جب سے جبر آیا، وہ کسی بھی نظام کی شکل میں آیا، اس کی وجہ سے پھر لوگوں کے اندر فسادات، لڑائیاں، جھگڑے یہ سارے کے سارے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تو اللہ کو جبر پسند نہیں ہے، شورا پسند ہے، نظام شورا، مشاورت کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلنا۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئیں، فرعون نے اپنا ایک اور تکبر واضح کر دیا۔ بعض لوگ سمجھنے کی بجائے اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اے حامان، یا حامان، اے حامان، حامان اس کا وزیر تھا، یا حامان نبنی لی سرحن، اے حامان میرے لیے ایک اونچا محل بنا۔ اس کو حکم دے دیا کہ اونچا محل بنا، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچ جاؤں ان راستوں پر، اسباب السماوات، آسمانوں کے راستوں تک میرے لیے محل بنا۔ اب یہ کیوں بات کی؟ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو اوپر سے دیکھ سکوں۔ میں دیکھوں تو صحیح موسیٰ کس اللہ کی بات کرتا ہے، کس رب کی بات کرتا ہے، تو میں جا کے دیکھوں گا، میرے لیے ایک اونچا محل بنا دے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور یہ کہنے لگا فرعون کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ موسیٰ جھوٹ بولتا ہے، اس کا خدا خودو کوئی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہ بات اس نے کیوں کی؟ حالانکہ فرعون بھی اندر سے اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اندر سے تسلیم کرتا تھا، لیکن تکبر نے مار ڈالا۔ اب چدراہٹ کے بھی کیسے ساری چدراہٹ ختم کی جائے، مسئلہ سارا یہ تھا۔ اب وہ اپنی چدراہٹ کو بچانے کے لیے کہ میرے لیے محل بناؤ اور میں جا کے دیکھوں جا کے موسیٰ کا اللہ کہاں پہ رہتا ہے، اور میں جا کے دیکھوں اور تمہیں پھر آ کے بتاؤں گا کہ یہ موسیٰ تو جھوٹ بولتا ہے، اوپر تو اللہ ہے ہی نہیں۔
اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طرح فرعون کے لیے اس کے عمل کو، جو برا عمل تھا، اس کو خوبصورت کر کے دکھا دیا گیا، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور راستے سے روک دیا گیا، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کا مکر، فرعون کی چال نہیں تھی مگر ہلاک ہونے والی، ہلاک ہونے والی۔ ابھی اس بندے کی باتیں رکی نہیں، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو پڑھ، اس نے بھی پھر بڑی باتیں کی۔ یعنی وہ بندہ جو تھا تو آل فرعون میں سے، مگر اپنے اسلام کو ظاہر بھی نہیں کیا، اور آگے بڑی باتیں فرعون کو پھر سنائیں، گویا کہ باطل میں رہ کر، ان بدماشوں میں رہ کر حق کا پیغام دیکھیں کہاں سے چلا، اور پھر آگے وہ کس کس انداز کے ساتھ آگے باتیں سناتا ہے۔ او میری قوم سیدھے راستے پہ آ جاؤ، او میری قوم یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری باتیں اس نے کی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ مبارک کو یہ باتیں مزید سیکھیں گے کہ حق بات، باطل میں رہ کر حق بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ طریقہ اور اسلوب بھی سمجھنے کی توفیق